Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Let us translate Intermediate Part 2, Book 2, Lesson number 8, Chinese Way to Progress, written by Galeazzo Santini. لیسن کی ٹرانسلیشن کرنے سے پہلے ہم لیسن کی شارٹ سمری دیکھتے ہیں. اس مضمون کے اندر رائٹر گلیزو سینٹینی نے چین کے سیاسی، معاشی، سماجی اور زرعی مسائل اور کامیابیوں پر تفصیل سے بحث کی ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آبادی کے لحاظ سے چین دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے. طویل عرصہ تک یورپ کے ممالک نے چین کو نظر انداز کیے رکھا اور چین کی نئی انقلابی حکومت کو تسلیم کرنے کی بجائے تائیوان کی حکومت کو تسلیم کیا گیا. 1949 کے انقلاب کے بعد چین نے اس قدر ترقی کی کہ وہ ایک اقتصادی طاقت بن گیا. کئی یورپی ممالک کی نسبت چین نے بہت تیزی کے ساتھ ترقی کی. رشیا جو کہ 1917 میں بہت زیادہ مستحکم تھا، اس کے مقابلے میں 1949 کا چین بہت ہی پسماندہ ملک تھا، لیکن سن 2000 تک چین رشیا کے مقابلے میں بہت زیادہ ترقی کر گیا. یورپی ممالک نے اپنی سیاسی غلطی کو محسوس کیا اور اس کی تلافی کے لیے چین کے ساتھ بھرپور تعلقات قائم کرنے کی کوشش شروع کر دی. چین کے رہنماؤں نے قوم کے اندر نیا جذبہ پیدا کیا. انہوں نے لوگوں کو قومی مفاد کے لیے مل جل کر کام کرنے کا شعور دیا. انہوں نے نہایت دانش مندی سے اپنی عوام کے مسائل کو سمجھا اور انہیں حل کرنے کی مخلصانہ کوشش کی، اور چائنا کے اندر کمیونزم کا نظام حکومت قائم کیا. چین میں اقتصادی ترقی کی خاطر انسانی پہلو کو مد نظر رکھا گیا ہے، بالکل بھی نظر انداز نہیں کیا گیا. اقتصادی نظام کی مرکزیت کو ختم کر دیا گیا اور چھوٹے قصبوں، دیہاتوں اور مضافاتی علاقوں میں چھوٹی صنعتیں لگائی گئیں تاکہ لوگوں کو روزگار کے لیے شہروں کا رخ نہ کرنا پڑے. عام لوگوں کو بنیادی سہولتیں میسر ہو گئیں. لوگ سادہ زندگی اب بسر کرتے ہیں. وہاں دولت، جنس اور شراب جیسی برائیوں کا خاتمہ کر دیا گیا ہے. چین میں زراعت پر خصوصی توجہ دی گئی ہے. بہت زیادہ پسماندہ ملک ہونے کی وجہ سے چین اپنے زرعی آلات استعمال نہیں کرتا تھا، لیکن انقلاب کے بعد زراعت کو بتدریج جدید بنایا گیا تاکہ ملک میں بے روزگاری نہ پھیل جائے. مقامی طور پر تیار کردہ مشینری کو استعمال کیا گیا. چین میں خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں. انہیں میڈیکل اور دیگر بہت سی مہارات حاصل ہیں جو کہ یورپ کی خواتین کو بھی حاصل نہیں. چین میں مزدوروں کو بے شمار سہولیات میسر ہیں. انہیں معاشرتی تحفظ فراہم کیا گیا ہے. مالی امداد اور طبی سہولیات فراہم کی گئی ہیں. تمام لوگ اپنے وسائل پر انحصار کرتے ہیں اور وہ امداد کے لیے کسی دوسرے ملک کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. تو یہ ایک اوور ویو تھا لیسن کا. ہم اب لیسن کی ٹرانسلیشن سٹارٹ کرتے ہیں. For 22 years 22 سال تک چائنا لے فارگاٹن، چائنا کو فراموش کر دیا گیا. اینڈ واز ایون کنفیوزڈ، اور حتیٰ کہ اسے گڈمڈ کیا گیا. ود اے اسمال آئی لینڈ، ایک چھوٹے جزیرے کے ساتھ. ون آف اٹس پروونسز، جو کہ اس کے صوبوں میں سے ایک صوبہ تھا. 22 سال تک چین کو فراموش کر دیا گیا اور حتیٰ کہ اسے ایک چھوٹے جزیرے سے گڈمڈ کیا گیا جو کہ اسی کے ایک صوبوں میں سے ایک صوبہ تھا. فارگاٹن فراموش کر دینا، اوور لکڈ، کنفیوزڈ مکس کر دینا، گڈمڈ کرنا، پروونس صوبہ. اینڈ دا فلیکسیبل چائنیز بیمبو کرٹن، اور چین کے لچکدار بانسوں والے پردے کا واز کاؤنٹرڈ، سامنا تھا، بائی اے ویسٹرن کرٹن آف ریجڈ ڈسریگارڈ، مغرب کے سخت بے اعتنائی والے پردے سے. اور چین کے لچکدار بانسوں والے پردے کا سامنا
مغرب کے سخت بے اعتنائی والے پردے سے تھا۔ بیمبو بانس کرٹن پردہ کاؤنٹرڈ سامنا تھا۔ فلیکسیبل لچکدار سافٹ، ریجڈ ڈس ریگارڈ سخت بے اعتنائی، بے پرواہی، بے مروتی، ڈس ریسپیکٹ۔ دین سڈنلی پھر اچانک، دیٹ 1/4 آف مین کائنڈ انسانیت کا 1/4 حصہ انکلوزڈ جو کہ بند تھا، گھرا ہوا تھا، ان دا ورلڈز 3rd لارجسٹ کنٹری دنیا کے تیسرے بڑے ملک میں، واز براٹ آؤٹ اسے باہر لایا گیا، آف دا میموری ایٹک یادداشت کے بالا خانے سے۔ ایٹک اسٹور روم، یادداشت کا بالا خانہ، اسٹور روم جیسے۔ پھر اچانک دنیا کے تیسرے سب سے بڑے ملک میں بسنے والے 1/4 انسانوں کو ایک زوردار دھماکے کے ساتھ یادداشت کے خانے سے باہر لایا گیا۔ ود اے لاؤڈ بینگ، ایک زوردار دھماکے کے ساتھ۔ لاؤڈ بینگ، زوردار دھماکہ، بینگ دھماکہ، بلاسٹ۔ The Chinese may have introduced the smile policy، ہو سکتا ہے کہ چائنیز نے مسکراہٹ کی پالیسی متعارف کرائی ہو۔ انٹروڈیوسڈ متعارف کرانا، اسمائل پالیسی مسکراہٹ والی پالیسی۔ بٹ لیکن دا آکسیڈینٹلز اہل مغرب نے سرٹنلی یقیناً لانچ دا وارم ہگ، یقیناً گرم جوشی سے گلے لگایا۔ چینیوں نے شاید مسکراہٹ کی حکمت عملی متعارف کروائی ہو، لیکن اہل مغرب نے یقیناً گرم جوشی سے گلے لگانا شروع کیا۔ آکسیڈینٹلز اہل مغرب، ویسٹرنز سرٹنلی یقیناً، ڈیفینیٹلی، وارم ہگ گرم جوشی سے گلے لگانا۔ ایمبریس دا کراؤڈ آف آفیشیل وزٹرز ٹو پیکنگ performing a devoted Kuisi pilgrimage، عقیدت مندانہ نیم یاترا کے لیے پیکنگ کا سرکاری دورہ کرنے والوں کا ہجوم۔ کوئسی پلگریمیج، پلگریمیج کہتے ہیں یاترا کرنا، جیسے حج پر جانا، تو لوگ دوسرے ملکوں کے وفود اس طرح چائنا اب جاتے ہیں جس طرح کہ وہ کوئی پلگریمیج کسی یاترا پر جا رہے ہیں، کسی کوئی ریلیجیس سفر کر رہے ہیں عقیدت مندانہ انداز میں۔ دا کراؤڈ ہجوم آف آفیشیل وزٹرز، سرکاری دورہ کرنے والوں کا، ٹو پیکنگ، پیکنگ کی طرف، یعنی چائنا کے شہر پیکنگ کی طرف سرکاری دورہ کرنے والوں کا ہجوم، پرفارمنگ اے ڈیووٹیڈ کوئسی پلگریمیج، جو کہ ایک عقیدت مندانہ یاترا کرنے کے لیے آئے ہوں، جیسے کہ کوئی ثواب کی نیت سے مذہبی سفر کرتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف، اس طرح آئے ہوں۔ از ناؤ مور نیومرس، اب ان کی تعداد اور زیادہ ہو گئی ہے، نیومرس زیادہ تعداد ہو جانا۔ دین دا بیٹالینز آف ٹریڈرز، ان تاجروں کے لشکر سے بھی زیادہ، بیٹالینز لشکر، ٹریڈرز تاجروں کے، ہو گو ٹوائس ایئرلی، جو سال میں 2 دفعہ جاتے ہیں، ٹو دا ٹریڈیشنل کینٹن فیئر، روایتی کینٹن میلے میں۔ کینٹن میلہ کیا ہے؟ جہاں پر چائنیز اپنی پروڈکٹس اس میلے میں رکھتے ہیں تاکہ تاجر وہاں دیکھیں اور وہ خرید کر لے کر جائیں، ٹریڈیشنل، روایتی۔ تو عقیدت مندانہ نیم یاترا کے لیے پیکنگ کا سرکاری دورہ کرنے والوں کا ہجوم اب ان تاجروں کے لشکر سے زیادہ ہے جو سال میں 2 بار روایتی کینٹن فیئر میلے میں جاتے ہیں۔ 73 years old، 73 سالہ بوڑھا چاؤ این لی will end up dislocating his right hand، اپنا دایاں ہاتھ توڑوا بیٹھے گا، ڈسلوکیٹ توڑوا بیٹھنا، رائٹ ہینڈ دایاں ہاتھ، if he goes on shaking it، اگر وہ اسی طرح ہاتھ ملاتا رہا، ایٹ دا پریزنٹ ریٹ، اسی طرح موجودہ ریٹ پر،
ود ڈیلیگیشنز وفود کے ساتھ رننگ انٹو ہنڈریڈز آف پیپل جو کہ سینکڑوں لوگوں کی تعداد میں آتے ہیں ایٹ اے ٹائم ایک ہی وقت میں. تو ان اتنے لوگوں سے وہ ہاتھ ملاتے ملاتے اپنا دایاں ہاتھ اتروا بیٹھے گا یا اس کا جوڑ اتروا بیٹھے گا. ہز آئیز بلائنڈیڈ اور اس کی آنکھیں چندھیا جائیں گی. بائی دا کانسٹنٹ فلیشنگ مسلسل کیمروں کے فلیش بجنے کی وجہ سے. آف دا آفیشیل سیوینئر فوٹوگرافرز سرکاری فوٹوگرافرز کا جو کہ یادگار کے طور پر تصویریں جمع کرتے ہیں. 73 سالہ معمر چاؤ این لائی کے دائیں ہاتھ کا جوڑ اتر جائے گا اگر وہ موجودہ شرح سے سینکڑوں افراد پر مشتمل وفود سے بیک وقت ہاتھ ملانا جاری رکھیں گے. سرکاری یادگار تصویریں بنانے والوں کے کیمروں کی مسلسل تیز روشنی سے اس کی آنکھیں چندھیا جائیں گی. دا کیو قطار آف کنٹریز ممالک کی آن دا ویٹنگ لسٹ جو کہ ویٹنگ لسٹ میں ہے منتظر ہیں. ٹو ریکاگنائز پیپل ریپبلک آف چائنا جو کہ عوامی جمہوریہ چین کو تسلیم کرنے والے ہیں. از گروئنگ لانگر اب وہ قطار لمبی ہوتی جا رہی ہے. ود دا ماؤنٹنگ اویئرنیس بڑھتی ہوئی اس احساس کی وجہ سے. آف دا ابسرڈیٹی جو کہ انہوں نے حماقت کی تھی ابسرڈیٹی جو انہوں نے حماقت کی تھی. آف دا پاسٹ اوبلیوین ماضی کی حماقت. بے توجہی اوبلیوین بے توجہی ڈس ریگارڈ. آر آ پولیٹیکل گلٹ کمپلیکس یا پھر سیاسی احساس جرم. فار ہیونگ کیپٹ چائنا آؤٹ آف دا یو این کیونکہ انہوں نے چائنا کو یو این سے پرے رکھا تھا دور رکھا تھا. فار اے لانگ ٹائم کافی دیر تک. دا کیو آف کنٹریز آن دا ویٹنگ لسٹ ٹو ریکاگنائز دا پیپل ریپبلک آف چائنا از گروئنگ لانگر. عوامی جمہوریہ چین کو تسلیم نہ کرنے کی اینڈ آن کاؤنٹلیس اوکیزنز اور بے شمار موقعوں پر. ڈیورنگ آور وزٹ ٹو ایگریکلچرل کمیونز جب ہم نے چھوٹے زرعی علاقوں کا وزٹ کیا. وی ور پراؤڈلی ٹولڈ ہمیں بڑے فخر سے بتایا گیا. ہیئر وی ڈڈ ناٹ ایون ہیو دا لائف آف دا آکسن اینڈ ہارسز یہاں ہماری زندگی بیلوں اور گھوڑوں جیسی بھی نہیں تھی یعنی اتنی بری زندگی تھی. تو کہتے ہیں کہ اور چھوٹے چھوٹے زرعی علاقوں کے دوروں کے دوران بے شمار موقعوں پر ہمیں فخر سے بتایا گیا کہ یہاں ہمیں بیلوں اور گھوڑوں جیسی زندگی بھی حاصل نہیں تھی. کمپیئر ٹو چائنا ان 1949 compared to China in 1949, Russia in 1917. اگر چائنا 1949 کے چائنا کو 1917 کے رشیا کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو رشیا ڈڈ ناٹ ہیو دا گرین انہیریٹنس. رشیا نے
خوفناک معراج کا سامنا نہیں کیا تھا. of a century of a shattering multi-colonial experience. ایک خوفناک ملٹی کلونیل نوآبادیاتی نظام کے تجربے سے رشیا نہیں گزرا. Compared to China in 1949, Russia in 1917 did not have the grim inheritance of a century of a shattering multi-colonial experience. 1949 میں چین کے مقابلے میں 1917 میں روس کو ایک صدی کے تباہ کن کثیر نوآبادیاتی تجربے کی خوفناک میراث کا سامنا نہیں تھا. رشیا never suffered China's fate. روس کبھی بھی چین جیسے مقدر کا شکار نہیں رہا تھا. of such a sharp and pervasive Western impact that it was forced. چین کو دوسری بہت سی ایشیائی تہذیبوں کے ہمراہ. Russia never suffered China's fate of such a sharp and pervasive Western impact that it was forced together with many other Asiatic civilizations. چین کو دوسری بہت سی ایشیائی تہذیبوں کے ہمراہ تلخ اور شدید مغربی اثرات نے نہ صرف منقسم معیشت کے لحاظ سے تقسیم کیا into a kind of national schizophrenia, not just in terms of a split economy, but above all in terms of a split culture and a split personality. تو چین کو دوسری بہت سی ایشیائی تہذیبوں کے ہمراہ تلخ اور شدید مغربی اثرات نے نہ صرف منقسم معیشت کے لحاظ سے بلکہ اس سے بڑھ کر منقسم تہذیب اور منقسم شخصیت کے لحاظ سے ایک قسم کے قومی نفسیاتی عارضے میں دھکیل دیا تھا. تو دوبارہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اس کو. رشیا نیور سفرڈ چائناز فیٹ. رشیا نے کبھی بھی چائنا کے مقدر جیسا مقدر نہیں جھیلا تھا. of such a sharp and pervasive Western impact, اتنے زیادہ شدید اور خوفناک مغربی اثرات کا pervasive خوفناک impact اثر that it was forced کہ اس کو دھکیلا گیا یعنی چائنا کو دھکیلا گیا together with many other Asiatic civilizations, کئی ساری دوسری مشرقی تہذیبوں کے ساتھ چائنا کی تہذیب کو بھی دھکیلا گیا into a kind of national schizophrenia, ایک قسم کے قومی نفسیاتی عارضے میں دھکیلا گیا. not just in terms of split economy, نہ صرف منقسم معیشت کے حوالے سے but above all, لیکن سب سے بڑھ کر in terms of split culture, ایک منقسم تہذیب کے حوالے سے بھی and split personality, اور منقسم شخصیت کے حوالے سے بھی اس کو ایک قسم کے قومی نفسیاتی عارضے میں دھکیلا گیا چائنا کو. نیشنل سکیزوفرینیا ایک قومی نفسیاتی عارضہ. سکیزوفرینیا یہ ایک قسم کی نفسیاتی بیماری ہے. سپلٹ مین منقسم. ان چائنا میں دا انڈیویجول انفرادی شخص کو ہیز بین ریسکیوڈ بچایا گیا ہے فرام دا آفٹر میتھ بعد میں آنے والے اثرات سے آف دس انفارچونیٹ ہیریٹیج اس بدقسمت وراثت کے بعد میں آنے والے اثرات سے بچایا گیا ہے بائی دا نیو فاؤنڈ کمپینین شپ نئی تلاش کیے گئے دوستانہ رویے سے کامن پرپز ایک مقصد سے اینڈ ڈسپلن اور نظم و ضبط سے آف ماس آرگنائزیشن بڑے پیمانے پر آرگنائز کر کے. تو ان چائنا دا انڈیویجول ہیز بین ریسکیوڈ فرام دا آفٹر میتھ آف دس انفارچونیٹ ہیریٹیج بائی دا نیو فاؤنڈ کمپینین شپ
common purpose and discipline of mass organization. چین میں نئی قائم کردہ رفاقت، مشترکہ مقصد اور عوامی تنظیم کے نظم کے ذریعے افراد کو اس مہلک ورثے کے اثرات سے بچایا گیا ہے۔ انفارچونیٹ بدقسمت ہیریٹیج وراثت یا میراث. جسٹ ایز دا ویتنامیز ہیو withstood امریکن ٹیکنالوجی، بالکل اس ایسے ہی جیسے ویتنام کے لوگ امریکن ٹیکنالوجی کے سامنے کھڑے ہو گئے، سو دا ایشیاٹک ملیٹنٹ چائنیز، اسی طرح ایشیا کے جنگجو چائنیز لوگ ہیو گون اسٹریٹ ٹو دا روٹس، وہ بھی سیدھے جڑوں تک گئے آف دا پرابلمس، مسائل کی، دیٹ ہیو پلیگڈ ایشین کنٹریز، جنہوں نے ایشیا کے ممالک کو پریشان کیے رکھا، فار تھاؤزنڈز ایئرز، ہزاروں سالوں تک. پلیگڈ مین پریشان کیے رکھنا، وری یا ویکس. دا لیک آف فوڈ، خوراک کی کمی، اینڈ لو لیول آف نیوٹریشن، اور کم درجے کی غذائیت، نیوٹریشن غذائیت، گراس ان ایکوالٹیز، اور عدم مساوات، گراس ان ایکوالٹیز، عدم مساوات آف انکم اینڈ کنزمپشن، آمدنی اور اخراجات میں عدم مساوات، ان امپلائمنٹ، بے روزگاری، اینڈ سینس آف سوشل یوز لیسنس، اور سماجی طور پر بے کاری کا احساس، اینڈ دا بلائنڈ ایکسپینشن آف دا سٹیز، اور شہروں کی اندھا دھند توسیع. تو ان ساری چیزوں پر چائنیز کے جنگجو لوگوں نے ان ساری چیزوں پر قابو پائے رکھا. تو جس طرح ویتنامیوں نے امریکی ٹیکنالوجی کا مقابلہ کیا، بالکل اسی طرح درویش چینی جنگجو براہ راست ان مسائل کی جڑوں تک پہنچے ہیں جنہوں نے ہزاروں سالوں سے ایشیائی ممالک کو پریشان کیے رکھا. یعنی کون سے وہ مسائل تھے؟ یعنی خوراک کی کمی، کم درجے کی غذائیت، آمدنی اور اخراجات میں وسیع عدم استحکام اور عدم مساوات، اور سماجی بے کاری کا احساس، اور شہروں کی اندھا دھند توسیع. ان ساری مسائل پر انہوں نے قابو پایا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آگے پڑھیں گے. اوکے، اسٹے آلویز بلیسڈ اینڈ ریممبر می ان یور پریئرس. اللہ حافظ.